جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری اسلامک پوڈ کاسٹ کی سیریز چل رہی ہے جس میں آج 11واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہمارے گیسٹ اکبر علی صاحب ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی مختصر لیکن گہری بات کرنے والے ہیں۔ ایک متن ہے سونے کا مسنون طریقہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ نیند سے جڑا ایک خاص عمل ہے، نبوی عمل، اور ایک دعا، اس کو ذرا سمجھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں نہ صرف سونے کا وہ طریقہ بتائے گا جو سنت سے ثابت ہے یعنی مسنون ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک دعا اور پھر اس کے پیچھے جو ایک روحانی پہلو ہے نا، اس کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ اچھا، تو متن میں ذکر ہے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کا، صحابی رسول ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے لگتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ، وہ دائیں رخسار مطلب گال کے نیچے رکھتے تھے۔ جی، یہ تو ایک عام سے بات لگتی ہے، شاید اس میں کیا خاص ہے؟ دیکھیں، یہ بظاہر عام سی بات نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہ عمل مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، ثواب کا باعث ہے۔ مستحب؟ اچھا جی، دائیں کروٹ پر لیٹنا اور دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے، لیکن یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ کوئی وہ سخت پابندی نہیں ہے۔ اچھا، مطلب یہ نہیں کہ لازماً ساری رات ایسے ہی سونا ہے، تھوڑی دیر بعد اگر کروٹ بدلنی ہے تو بالکل بدل سکتے ہیں۔ اصل نقطہ پیروی کا ہے، ایک شعوری عمل کا ہے۔ پیروی کا عمل، یعنی یہ صرف سونے کی پوزیشن نہیں بلکہ سنت کی اتباع ہے۔ بالکل، اتباع سنت کا ایک نشان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک دعا بھی بتائی گئی ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ جی ہاں، ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ اب سونے سے پہلے قیامت کے عذاب سے پناہ، اس کا کیا تعلق بن رہا ہے؟ تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، نیند کو اکثر موت صغریٰ یا چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ اچھا، چھوٹی موت؟ جی، تو یہ دعا اور اس جیسی اور بھی دعائیں ہیں جو سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید ہیں۔ یہ سونے کے عمل کو صرف جسمانی آرام نہیں رہنے دیتی، بلکہ یہ اسے اللہ کی یاد، اس سے پناہ مانگنے اور اپنی اصلی منزل یعنی وہ یوم حساب، اس کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیتی ہے۔ صحیح۔ یہ دعا خاص طور پر یاد دلاتی ہے کہ بھئی زندگی کا ہر دن، ہر رات آخرکار اسی بڑے دن کی طرف ہی تو لے جا رہا ہے۔ تو یہ صرف دعا نہیں، یہ ایک قسم کی یاد دہانی ہے، روز کے آخر میں ایک لمحہ فکریہ۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اور یہ دعا پڑھنا ایک طرح سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اپنے دن کا خاتمہ اللہ کی پناہ اور اس کی رحمت کی امید پر کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ عمل نیند کو بھی عبادت کا رنگ دے سکتا ہے اگر شعور اور نیت کے ساتھ کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، اس متن میں ایک اور بھی تو بات تھی، وہ صوفیہ کرام سے منسوب، جی کہ سوتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے قبر میں اکیلے لیٹے ہیں جہاں صرف اپنے اعمال ساتھ ہوں گے۔ یہ تو کافی سنجیدہ بات ہے۔ جی ہاں، یہ بہت گہری بات ہے۔ اور یہ نقطہ نیند کو ایک اور ہی آپ کہہ لیں روحانی جہت دیتا ہے، جسے غور و فکر یا مراقبہ کہہ سکتے ہیں۔ مراقبہ؟ جی، صوفیہ کے نزدیک یہ عمل روزمرہ زندگی کے خاتمے پر موت کی حقیقت کو، قبر کی تنہائی کو اور اعمال کی جواب دہی کو ذہن میں تازہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ سونے سے پہلے ایک طرح کی خود احتسابی بھی ہے، محاسبہ نفس۔ خود احتسابی، اچھا۔ کہ بھئی آج کا دن کیسا گزرا، کیا اچھا کیا، کہاں کمی رہ گئی اور کل کے لیے کیا ارادہ ہے۔ تو گویا یہ ایسے نہیں کہ بس دن بھر کام کیا اور دھڑام سے بستر پر گر گئے، بلکہ دن کو ایک معنی خیز انداز میں ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ بالکل، یہ سونے کی تیاری نہیں، یہ ایک طرح سے روحانی صفائی کا لمحہ بھی بن سکتا ہے۔ واو۔ یہ روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان سے ایک وقفہ لے کر اپنی ذات پر، اپنے مقصد حیات پر، اپنی آخری منزل پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ نیند جیسی حالت کو بھی ایک فعال روحانی تجربے میں بدلنے کی کوشش ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں اس ساری گفتگو کا جو اس مختصر سے ماخذ سے ہمیں ملی، تو چند اہم باتیں نکلتی ہیں۔ جی، ایک تو سونے کا مسنون طریقہ، دائیں کروٹ، دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے۔ دوسرا، ایک خاص دعا جو آخرت کی یاد دلائے اور اللہ کی پناہ میں دے۔ صحیح۔ اور تیسرا،
نیند کے وقت کو موت، قبر اور اپنے اعمال پر غور و فکر کا ایک موقع بنانے کا تصور۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے سوچنے کے لیے، ضرور۔ کہ آج کی جو یہ تیز رفتار زندگی ہے، اس میں سونے سے پہلے اس طرح کے شعوری اعمال، یاد دہانی، غور و فکر، ان کو اپنانے سے چاہے کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہو، ہمارے آرام پر، ذہنی سکون پر اور دن بھر کی مصروفیت سے پرسکون حالت میں جانے کے عمل پر کیا مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ یہ روز کے اختتام کو کیسے زیادہ بامانی بنا سکتا ہے؟ جی، یہ ایک غور طلب پہلو ہے۔